بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ کا نیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کرنے کا فیصلہ۔ کانگو میں صدارتی امیدوار پولنگ کے فوراً بعد وفات پا گئے۔ فرانس میں مرغی حلال کرنے پر پابندی عائد۔ براڈ شیٹ تحقیقات میں $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب۔ چینی وزیر اعظم کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، کورونا سے صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جگر میں چکنائی بھی دگنی ہو جاتی ہے، تحقیق۔ ایسپرین کا استعمال کورونا کے مریضوں میں انتہائی مفید ثابت۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ آزاد اور مالدار شخص وہی ہے جس کی روح انمول ہو، وزیر اعظم عمران خان۔ یہ نایاب پرندہ اپنا گیت بھول چکا ہے، بقا کو خطرہ لاحق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر جلد ہی واپس آ رہے ہیں اور اس بار یہ واپسی ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوگی۔ صدارتی الیکشن میں ناکامی اور ٹوئٹر پر مستقل پابندی کے بعد سابق صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا میں انٹری کے لیے نئے پلیٹ فارم کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کا ذاتی پلیٹ فارم ہوگا۔ سابق صدر 2 سے 3 ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر واپس آ جائیں گے، جس میں لاکھوں نئے صارفین بھی شامل ہو سکیں گے۔ فیس بک، ٹوئٹر اور یوٹیوب نے سابق صدر کے اکاؤنٹس عارضی طور پر بند کر دیے تھے، جبکہ بعد میں ٹوئٹر نے اکاؤنٹ مستقل ہی بند کر دیا تھا۔ کانگو میں حزب اختلاف کے معروف صدارتی امیدوار پولنگ ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد انتقال کر گئے۔ وہ انتخابی مہم کے دوران نہایت متحرک رہے تھے، تاہم انتخاب کے روز پولنگ کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ صدارتی امیدوار کو میڈیکل طیارے کے ذریعے فرانس منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم وہ طیارے میں ہی دم توڑ گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ 61 سالہ بیمار صدارتی امیدوار نے اپنا آکسیجن ماسک اتار کر ووٹ ڈالنے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں موت کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ کانگو میں دوستو، 1980 سے برسر اقتدار 77 سالہ صدر دینس کے خلاف صدارتی الیکشن میں درجن سے زائد امیدوار میدان میں ہیں، اور اس بار بھی صدر دینس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ فرانس میں مرغی کو حلال طریقے سے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق جولائی 2021 سے ہوگا، جبکہ رمضان سے قبل پابندی لگانے پر مسلم رہنماؤں نے شدید تنقید کی ہے۔ فرانس کے مختلف شہروں میں قائم مساجد کے ڈائریکٹرز کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس کی وزارت زراعت اور خوراک کی جانب سے مرغیوں کی ذبح پر پابندی کے فیصلے سے ملک میں موجود مسلمانوں کے لیے منفی تاثر ابھرے گا۔ تاہم متعلقہ وزارت کو فیصلے پر خدشات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مرغیوں کو حلال کرنے پر پابندی عائد کیے جانے کے فیصلے پر فرانس میں موجود مسلم برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں مذہبی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ براڈ شیٹ کمیشن نے تحقیقات مقررہ وقت پر مکمل کر لی ہیں اور کمیشن نے تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویزات سے ملی، اور تحقیقات میں براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ رقم کی غلط ادائیگی کی گئی۔
غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے، ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزارت خزانہ، قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری ہو چکی ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیب نے جنرل مشرف دور میں بیرون ملک چھپائے گئے پاکستانیوں کے اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے برطانوی لیگل فرم براڈ شیٹ LLC کی خدمات حاصل کی تھی۔ نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ طے کیا جو 2003 میں ختم کر دیا گیا تھا، جس پر فرم نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ فرم نے پاکستان کے خلاف $600 ملین کا دعویٰ کیا تھا۔ چین کے وزیر اعظم نے اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان کو خط لکھ کر ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کورونا وبا پر کامیابی سے قابو پا لے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے والوں میں جگر کی چکنائی بھی دگنی ہو جاتی ہے، جس سے مستقبل میں انہیں صحت کے کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جگر عام حالات میں غذائی چکنائی کے علاوہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو توڑنے کے علاوہ مختلف قسم کی چکنائیاں بھی بناتا ہے، جن میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ شکر کا زیادہ استعمال جگر کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اس سے چکنائی کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کی زیادتی سے جگر میں چکنائی کو توڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس کے برعکس وہ اپنے اندر چکنائی کا ذخیرہ کرنے لگتا ہے۔ تجربے کے دوران رضاکاروں کو پابند بنایا گیا کہ وہ پورے مطالعے کے دوران 7 ہفتوں تک روزانہ کم از کم 25 منٹ کی جسمانی مشقت ورزش بھی کرتے رہیں۔ اسٹڈی کے اختتام پر معلوم ہوا کہ روزانہ صرف 80 گرام اضافی شکر استعمال کرنے والوں کے جگر میں چربی کی مقدار محتاط انداز سے شکر لینے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ حالانکہ وہ روزانہ 25 منٹ یا زیادہ وقت تک جسمانی مشقت اور ورزش بھی کر رہے تھے۔ رزلٹ کا ایک اور تشویشناک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اگر غذا میں شکر کی مقدار کم کر دی جائے تب بھی زیادہ شکر استعمال کرنے کے منفی اثرات لمبے عرصے تک برقرار رہتے ہیں۔ تحقیقی میگزین جرنل آف ہیپاٹالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں میٹھے کا شوق رکھنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ شکر کے استعمال میں تھوڑا سا اضافہ بھی شدید اور دور رس اثرات کو جنم دیتا ہے، جن سے چھٹکارا پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ امریکن ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق مردوں کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 37.5 گرام اضافی شکر استعمال کرنی چاہیے، جبکہ خواتین کے لیے یہ مقدار 25 گرام یومیہ ہے۔ 1 صدی سے استعمال ہونے والی جدوی دوا ایسپرین کا ایک اور فائدہ کورونا کے مریضوں کے لیے سامنے آیا ہے۔ ایسپرین ایسے مریضوں میں ICU تک منتقلی اور وینٹی لیٹر کی شرح کو کم کر سکتی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ ایسپرین میں پھیپھڑوں کا تحفظ کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہاں کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کورونا کے مریضوں کے خون میں کلاٹس بننے کا رجحان پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور ایسپرین عین ایسے معاملے کو روکتی ہے۔ اس ضمن میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کو ایسپرین کی کم مقدار باقاعدگی سے دی گئی۔ اس ضمن میں لگ بھگ 400 سے زائد مریضوں پر آزمائش کی گئی، جو مارچ سے جولائی 2020 تک امریکہ کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے تھے۔ جن سینکڑوں مریضوں کو ایسپرین دی گئی، ان میں ایسپرین نہ کھانے والوں کے مقابلے میں مشینی وینٹی لیٹر پر جانے کی شرح 44%، ICU میں داخلے کی شرح 43% اور ہاسپٹل میں موت کی شرح 47% تک کم تھی۔ یہ حوصلہ افزا رزلٹ تحقیقی جرنل میں شائع کیے گئے ہیں۔ اس طرح بہت حد تک کہا جا سکتا ہے کہ کورونا سے بیمار ہونے والے افراد کی بڑی تعداد اگر ایسپرین کا استعمال جاری رکھے تو اس سے بہت فوائد مل سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کورونا کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔
ملک میں کورونا کی تیسری لہر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ مل کر کورونا کے خلاف لڑیں۔ تاجر ہفتے میں 2 روز اپنے کاروبار بند رکھیں۔ عوام ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو سینیٹائزر کریں اور اجتماعات سے گریز کریں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ فواد چودھری نے 2 روز قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا کہ 1 ہفتے سے سپریم کورٹ کے ایک انڈر ٹرائل جج کی تقریریں سن رہے ہیں، اگر جواب دیا تو توہین کے باشن آ جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ صحیح معنوں میں آزاد اور مالدار شخص وہی ہے جس کی روح انمول ہو۔ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صحیح معنوں میں آزاد اور مالدار شخص وہی ہے جس کی روح انمول ہو، یعنی کسی بھی مادی قیمت سے بالا تر ہو۔ تصویر میں دکھائی دینے والا پرندہ ریجنٹ ہنی ایٹر اپنی پکار کو بھولتا جا رہا ہے، جس سے اس کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پرندے اپنی چہکار یا مخصوص گیت کی بدولت اپنے جیسے پرندوں اور بالخصوص مادہ کو پکارتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کا یہ نایاب ترین پرندہ اپنا گیت بھول چکا ہے، جس سے ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر پرندے اپنا اصل گیت بھول جائیں یا اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو ان کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ریجنٹ ہنی ایٹر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، جو ختم ہونے کے قریب جا پہنچا ہے، جبکہ کچھ برس قبل یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھے گئے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ایسے صرف 300 پرندے موجود ہیں، کیونکہ یہ اپنی چہچہاہٹ بھول کر اب دوسرے پرندوں کی نقل اتار رہا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کسی پرندے کے لیے اپنی آواز کو کھو دینے کا مطلب اپنے جیون ساتھی کی عدم فراہمی یا اس کی گمشدگی ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی پرندے نسل خیزی کے موسم میں اپنی چہکار سے ماداؤں کو اپنی مخصوص گیت کے ذریعے پکارتے ہیں اور یوں بقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ اپنی مخصوص آواز کھو دے تو اس کا ساتھی پرندہ پکار نہ سننے پر کہیں کھو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ ریجنٹ کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے اور اپنی چہچہاہٹ بھول جانے سے وہ ماداؤں کو نہیں بلا پا رہے۔ جب ریجنٹ ہنی ایٹرز کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو نر کافی عرصے تک خاموش رہتا ہے، تاکہ اس کی صدا سن کر دیگر پرندے گھونسلے کی جانب راغب نہ ہوں، اور یہ خاموشی طویل ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز کھو چکا ہے۔ اس تحقیق کے لیے جنگل اور پنجروں میں رکھے سینکڑوں پرندوں کی آوازیں سنی گئی اور 1986 سے موجود ریکارڈنگ سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ پرندہ اپنا مخصوص گانا بھول رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف ڈاکٹر کریٹس نے کیا ہے، جو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں قدرتی ماحول اور حیاتیات کے ماہر ہیں۔ ان لاچار پرندوں کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ یہ جان سکیں کہ انہیں اپنے کھوئے ہوئے ساتھی کو کس طرح پکارنا ہے۔ اب ان پرندوں کی بھولی بسری پکار دوبارہ یاد دلانے کے لیے بچپن کے اصل گیت اسپیکر پر سنائے جا رہے ہیں۔ ماہرین پر امید ہیں کہ اس طرح نر پرندے اصل پکار سیکھ جائیں گے، اور جب انہیں جنگل میں چھوڑا جائے گا تو وہ اپنی مادہ تک اپنا اصل گیت پہنچا سکیں گے۔ تاہم دوستو، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔